بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، دنیا میں کوئی بھی انسان رہنے کے لیے نہیں آیا. ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے اور مرنے کے بعد ایک بہت بڑی زندگی شروع ہونے والی ہے. اس کا نام آخرت ہے، اور وہاں پر دو جگہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. ایک کا نام جہنم ہے اور ایک کا نام جنت ہے. فرما برداروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے اور نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے. جنت بہت بڑھیا جگہ ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے، اور یہ آپ کے سبزہ زار اور آپ کے یہ خوبصورت پہاڑ اور آپ کے ہر طرف ہریالی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جنت بڑی خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اپنے بندوں کو جنت کا شوق دلاتے ہیں، جنت کا شوق دلاتے ہیں. جیسے چھوٹے بچوں کو ماں باپ پڑھنے کا شوق دلاتے ہیں نا، بیٹا کچھ پڑھ لو، محنت کر لو، قرآن پڑھو، اسکول پڑھو، کچھ پڑھ لو گے تو تمہیں کام آئے گا، نہیں پڑھو گے تو تمہاری زندگی ضائع ہو جائے گی، خراب ہو جاؤ گے. جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، یا بچے دوائی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو ماں باپ پیار محبت سے اسے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا دوائی کھاؤ، تمہیں ساری رات کھانسی لگی رہتی ہے، تمہیں نیند نہیں آتی، دوائی کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جنت کا شوق دلایا ہے. جنت کا شوق، دنیا کا نہیں. دنیا کا شوق کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نہیں دلایا. سارا قرآن دیکھ لیں، قرآن پاک کے 30 پارے ہیں. ان 30 پاروں میں کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا مالدار بننے کی کوشش کرو، ماڈرن بننے کی کوشش کرو، ترقی یافتہ بننے کی کوشش کرو، دنیا میں اچھے سے اچھے گھر بناؤ اور دنیا میں بڑی سے بڑی بلڈنگ بناؤ اور دنیا میں مال والے بنو، پیسے والے بنو. کہیں اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، نہ اس کی کہیں ترغیب دی ہے. ہاں، یہ ضرور کہا ہے کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ، یہ دھوکے کا سامان ہے. دنیا کا مل جانا کامیابی نہیں ہے، اور دنیا کا نہ ملنا ناکامی نہیں ہے. پیسے والا بن جانا کامیابی نہیں ہے، غریب رہنا یہ ناکامی نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے بڑے مزے ہیں، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ تو بیچارہ کسی کام کا نہیں ہے، مزدوریاں کرتا ہے
اور سڑکوں پہ جا کے پتھر توڑتا ہے، تھوڑے سے پیسے کما کے لاتا ہے، آ کے اپنے بچوں کو روٹی کھلاتا ہے، جو لوگ اس طرح مزدوری کر کے زندگی گزار رہے ہیں، ہم اسے ناکام سمجھتے ہیں، ہم انہیں چھوٹا لوگ سمجھتے ہیں، ہم انہیں حقیر لوگ سمجھتے ہیں۔ اور جن کے پاس بڑی گاڑی ہے، اگر یہاں سے کسی پراڈو میں، پجارو میں، کسی لینڈ کروزر میں، بڑی گاڑی کسی ویگو میں بیٹھ کے کوئی آدمی آئے اور چاہے اس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، اس کے سر پہ ٹوپی نہ ہو، اور اس نے پینٹ اور شرٹ پہن رکھی ہو، اور اس نے زندگی میں کبھی نماز نہ پڑھی ہو، لیکن جب وہ گاڑی میں بیٹھ کے گزرتا ہے، ہر ایک کہتا ہے کوئی بڑا آدمی آیا ہے، پوچھو کون ہے یہ؟ اس کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ دنیا کی نفی کی ہے، دنیا کی حقارت کو بیان کیا ہے، دنیا کے گھٹیا ہونے کو بیان کیا ہے، دنیا کے دھوکے کا سامان ہونے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہو جانے والا سامان ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے، سمجھاتے ہیں مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دنیا کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الارض فاصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ اے میرے نبی، آپ ان کو سمجھائیں کہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اسے دل لگایا جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کے چھن جانے کا غم کیا جائے، اس کے مل جانے پہ خوشیاں منائی جائیں، بلکہ یہ دنیا تو ایسی ہے، مل جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ 4 دن کی چاندنی ہے، چند دن کی زیب و زینت ہے، چند دن کا ساز و سامان ہے۔ مثال سے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بتاؤ کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، آسمان سے بارش برستی ہے۔ آپ کا سارا علاقہ بارانی ہے نا، یہاں دریا نہیں ہے، نہر نہیں ہے، بارشیں برستی ہیں تو آپ کی کھیتیاں لہلہاتی ہیں، آپ کی فصلیں تیار ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو سمجھاؤ کہ دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش برسی، اس بارش سے کھیتیاں تیار ہوئیں، فصلیں تیار ہوئیں اور سبز گھاس اگائی، اور پھر وہ جو فصل ہے، وہ جو کھیتی ہے، وہ جو سبز گھاس ہے، وہ ہمیشہ نہیں رہتی، کچھ مہینے وہ آپ کو بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی چلو ہمارے سارے سال کا انتظام ہو گیا، گندم بھی مل گئی، مکئی بھی مل گئی، اور ساگ بھی مل گیا، یہ بھی مل گیا، وہ بھی مل گیا۔ لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہتا، جب ایسی ہوائیں چلتی ہیں جو ہوائیں فصل کے موافق نہ ہوں تو یہی فصل چکنا چور ہو جاتی ہے اور پیلی پڑ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اللہ بڑی قدرت والے اور بڑے زبردست ہیں۔ جو لوگ دنیا کے ساتھ دل لگاتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا سے پیار کرتے ہیں، دنیا کو اپنا نصب العین بناتے ہیں، دنیا کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں، ان کی مثال بالکل ان کی سی ہے کہ جو اپنی ساری توانائی اس فصل کے لیے کھپا رہے ہیں کہ جس فصل کے باقی رہنے کا ان کو یقین بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس دنیا کا مل جانا کامیابی نہیں ہے، اس دنیا کا نہ ملنا ناکامی نہیں ہے، اس دنیا کا چھن جانا ناکامی نہیں ہے، اس دنیا کا مل جانا یہ کامیابی نہیں ہے۔ اگر کسی کو دنیا بہت مل رہی ہے تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گئے ہیں اور وہ تو بہت اور اس کا تو اللہ کی نظروں میں بڑا مقام ہے اور وہ تو بہت بڑے درجے کا آدمی ہے، اور ایک آدمی کو اللہ دنیا نہیں دے رہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نظروں میں گرا ہوا ہے۔ اللہ کے ہاں بڑا اور چھوٹا ہونے کا معیار دنیا کا پیسہ اور مال اور گاڑیاں
اور زمینیں اور فصل اور بڑے بڑے گھر اور بڑے بڑے بنگلے اور بڑی بڑی کوٹھیاں، اللہ کے ہاں چھوٹا بڑا ہونے کا یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں چھوٹا بڑا ہونے کا معیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، ہم نے تم سارے انسانوں کو مردوں عورتوں کو، ایک مرد حضرت آدم ایک عورت حضرت حوا سے بنایا ہے۔ تم میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی اونچا نہیں ہے، چاہے کوئی آفریدی ہو تو وہ اونچا نہیں ہے، چاہے کوئی غیر آفریدی ہو تو وہ نیچا نہیں ہے، چاہے کوئی پٹھان ہو تو وہ اوپر نہیں ہے، چاہے کوئی پنجابی ہو تو وہ نیچے نہیں ہے، اگر کوئی عرب ہے تو وہ اونچا نہیں ہے، اگر کوئی عجم ہے تو وہ نیچا نہیں ہے۔ اونچا اور نیچا ہونے کا معیار قومیت اور زبان اور علاقہ اور یہ ذاتیں نہیں ہیں اور پیسہ اور مال نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں اونچا ہونے کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تم میں سب سے بڑا معزز اللہ کے ہاں وہ ہے جس کی زندگی میں تقوی ہے، جس کی زندگی میں تقوی ہے، وہ اللہ کی نظروں میں معزز ہے، وہ اللہ کی نظروں میں بڑا ہے۔ لہٰذا اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ہم نے اس کی کوشش نہیں کرنی کہ ہم مالدار کیسے بن جائیں، ہم پیسے والے کیسے بن جائیں۔ ہم کل یہاں آئے ہیں اور کل سے یہاں دیکھ رہے ہیں جس سے مل رہے ہیں وہ لوگ اداس ہیں، ہمارے گھر ٹوٹ گئے، ہمارے حجرے ٹوٹ گئے اور ہماری ملکیتیں تباہ ہو گئیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے کتنا عرصہ پیسے جمع کر کے گھر بنائے، وہ سارے گھر ٹوٹ ٹاٹ گئے، ختم ہو گئے۔ اور کتنے ایسے ہیں جو ابھی بھی خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے اتنی استعداد دی ہے کہ انہوں نے گھر بنا دیے ہیں۔ میرے دوستو، ان گھروں کے ٹوٹنے پہ آپ اداس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، ملکیتوں کے چھل جانے پہ آپ اداس نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ ملکیت ہمیشہ رہنے والی چیز ہی نہیں ہے، ان گھروں کو ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ گھر نہ بھی ٹوٹتے تو ہمیشہ تھوڑی رہتے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بنگلے بنائے لیکن وہ خود جا کے قبروں میں سو گئے، کتنے لوگ ہیں جن کی بڑی پراپرٹیاں ہیں لیکن آج وہ خود قبر کی مٹی میں پڑے ہوئے ہیں اور آخرت کی تیاری نہیں کی، اور ان کی قبر جہنم کی آگ کا گڑھا بنی ہوئی ہے۔ اس لیے دنیا کے جانے کا غم نہیں کھانا، اور دنیا کے آ جانے پہ خوشیاں نہیں منانی، فخر نہیں کرنا اور اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک ایسے مالدار کا واقعہ سنایا ہے کہ اللہ نے اس کو بہت مال دیا تھا اور نسبت بھی بڑی اونچی تھی۔ بعض لوگوں کو فخر ہوتا ہے نا، میں سید ہوں، عمل چاہے جیسا بھی ہو میں سید ہوں۔ بعضوں کو فخر ہوتا ہے میں عرب ہوں، عمل چاہے جیسا بھی ہو، اور بعضوں کو اس پہ بھی فخر ہوتا ہے کہ میں آفریدی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں پختون ہوں، اور بعضوں کو اس پہ فخر ہوتا ہے میں بلوچی اور بروہی ہوں۔ بعضوں کو اس پہ فخر ہوتا ہے کہ میری قوم یہ ہے، میری ذات یہ ہے، میرا علاقہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کا واقعہ ہمیں قرآن میں سنایا ہے جس کے پاس نسبت بھی بڑی اعلیٰ اور مال بھی بہت زیادہ، دونوں چیزیں اس کے پاس موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ۔ تمہیں پتہ ہے قارون کون تھا؟ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، کزن تھا، موسیٰ علیہ السلام کا کزن۔ قارون کون ہے؟ قارون کسی شرابی کا بیٹا نہیں ہے، قارون کسی شرابی کی اولاد نہیں ہے، کسی زانی کی نسل نہیں ہے، کسی بدماش کی نسل نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے۔ کتنی بڑی نسبت ہو گئی، اور پھر مال بھی اتنا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم
اللہ کہتے ہیں نسبت تو ہم نے اس کو بڑی اونچی دی تھی، خاندان تو اس کا بڑا عالی شان تھا، نبی کے ساتھ اتنی گہری اس کی رشتہ داری تھی، لیکن کم بخت باغی ہو گیا، اللہ کا نافرمان ہو گیا، آخرت کو بھول گیا، جہنم کو بھول گیا، جنت کو بھول گیا، اور دنیا کے چکر میں آ کے نبی کا نافرمان ہو گیا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور اس کو ہم نے اتنا مال دیا تھا، قارون کو اتنا مال دیا تھا، اتنا پیسہ دیا تھا۔ اس زمانے میں نوٹ نہیں ہوتے تھے، یہ نوٹ تو اب کی پیداوار ہے، یہ نوٹ بھی یہودیوں کی ایک سازش ہے۔ اصل کرنسی تو سونا اور چاندی ہے، اصل کرنسی تو سونا اور چاندی ہے۔ درہم ہوتے تھے چاندی کے بنے ہوئے، دینار ہوتے تھے سونے کے بنے ہوئے۔ یہودیوں نے ساری چیزیں اپنے پاس کر لیں، مسلمانوں کو کاغذ کے ٹکڑے پکڑا دیے اور مسلمان اسی پہ راضی ہو گئے۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے۔ سونے چاندی کے ڈھیر، ہیرے جواہرات کے اس کے پاس ڈھیر ہوتے تھے، اور سونا چاندی اور ہیرے جواہرات اس کے پاس اتنے ہوتے تھے کہ اس کے سونے چاندی کے جواہرات جن تجوریوں میں، جن خزانوں میں رکھے جاتے تھے، ان خزانوں کی چابیاں 70 خچروں پہ اٹھائی جاتی تھی۔ ایک خچر کتنا وزن اٹھا لیتا ہے؟ ایک اندازہ لگائیں۔ 2 من تو اٹھا لے گا آرام سے، 2 من تو اٹھا لے گا، 4 من بھی اٹھا لے گا۔ ایک خچر 2.5 من کی 2 بوریاں آرام سے اٹھا سکتا ہے، 2.5 من کی 2 بوریاں آرام سے اٹھا سکتا ہے۔ ایک خچر 5 من کا وزن اٹھا سکتا ہے، تو بتائیے 70 خچروں پہ کتنے ہو گئے؟ 350 من۔ 350 من صرف چابیاں ہیں، تو بتائیے ہیرے جواہرات کا وزن کیا ہوگا اور سونے چاندی کا وزن کیا ہوگا؟ کتنا وہ پیسے والا ہوگا، کتنا وہ مالدار ہوگا۔ لیکن مال تو تھا، نسبت تو تھی، خاندان بھی بڑا عالی شان تھا، پیسہ بھی اس کے پاس بہت تھا، لیکن اللہ کا باغی ہوا، اللہ کے نبی کا باغی ہوا۔ اللہ نے ایسا نظام چلایا کہ زمین پھٹی، اور اس کے سارے خزانے اس سمیت زمین میں دھنس گئے، اور وہ زمین میں قیامت تک دھنستا چلا جائے گا، دھنستا چلا جائے گا، دھنستا چلا جائے گا۔ ہمیشہ کے لیے ذلت اس کا مقدر ہو گئی، دنیا بھی خراب ہو گئی، اپنا پیسہ جو جمع کیا تھا حرام اور حلال طریقے سے، اس پیسے سے نفع بھی نہ اٹھا سکا، اس پیسے سے عیاشیاں بھی نہ کر سکا، اور پھر آخرت بھی برباد ہو گئی۔ تو اللہ پاک کے ہاں معزز اور بڑا بننے کا معیار یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہو، لہٰذا پیسے کے آنے سے خوش نہیں ہونا اور پیسے کے جانے سے غمگین نہیں ہونا۔ جس کے لیے جہاں جتنی دیر رہنا لکھا ہوا ہے اس نے اتنی ہی دیر رہنا ہے۔ جن گھروں میں آپ کا 1 سال تک رہنا مقدر ہے، 1 سال تک رہنا لکھا ہوا ہے، آپ 1.5 سال نہیں رہ سکتے، آپ 13 مہینے بھی نہیں رہ سکتے، آپ 12 مہینوں کے اوپر 1 منٹ بھی اس میں نہیں ٹھہر سکتے، جس میں آپ کا ٹھہرنا اللہ نے ایک مقرر میعاد کے لیے ٹھہرنا لکھا ہوا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ دنیا دل لگانے کے لائق نہیں ہے۔ اس دنیا کے لیے آپ پریشان نہ ہوں، اس دنیا کے لیے آپ کوشش نہ کریں، اس دنیا کے لیے اس دنیا کے لیے آپ غمگین نہ ہوں، اس دنیا کے لیے آپ اپنی صلاحیتوں کو خرچ نہ کریں۔ صلاحیتوں کو خرچ کریں تو اس بات پہ کریں کہ اللہ کیسے راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ اگر آپ سے راضی ہے، اللہ اگر آپ سے راضی ہے، اللہ اگر آپ سے راضی ہے، آپ خیموں میں بھی ٹھیک ہیں۔ اللہ آپ سے راضی نہیں ہے تو آپ بڑے بنگلوں میں بھی ٹھیک نہیں ہیں، آپ بڑے بنگلوں میں بھی خطرے میں ہیں، آپ بڑی بڑی بلڈنگوں میں بھی خطرے میں ہیں۔ اللہ آپ سے راضی ہے، آپ کے پاس چلنے کے لیے سائیکل بھی نہیں ہے، آپ کے پاس سواری کے لیے گدھا اور خچر اور گھوڑا بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ آپ سے راضی ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ سب کچھ ہے۔ لیکن اللہ اگر آپ سے راضی نہیں ہے تو آپ کے پاس پیجارو بھی ہو، لینڈ کروزر بھی ہو، آپ کے پاس پراڈو بھی ہو، آپ کے پاس ویگو بھی ہو، آپ کے دائیں بائیں لوگ ہوں، اس سے کچھ نہیں بنے گا۔ اللہ جس سے ناراض ہے وہ ہر وقت خطرے میں چل رہا ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہے
وہ ہر وقت خطرے میں ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ کہیں ہم سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ جیسے اس کی فکر رہتی ہے نا، قوم کا نواب ناراض نہ ہو جائے، قوم کا خان ناراض نہ ہو جائے، ارے بھائی جرگہ نہ ناراض ہو جائے، یہاں کے جرگے والے نہ ناراض ہو جائیں۔ جرگے والے ناراض ہو جائیں گے تو ہر فیصلہ ہمارے خلاف دینا شروع کر دیں گے۔ جرگہ ناراض نہ ہو جائے، نہیں، جرگہ ناراض ہو تو ہو جائے، اور نواب ناراض ہو جائے تو ہو جائے، خان ناراض ہو جائے تو ہو جائے، اور ایم پی اور ایم این اے ناراض ہو جائے تو ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو۔ اس بات کو ہمیں مد نظر رکھ کر، اس بات کو سامنے رکھ کر، اس بات کو مطمع نظر رکھ کر ہمیں زندگی گزارنی ہے، ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اور ساری دنیا کا کافر یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اس پر باقی نہ رہے۔ ساری دنیا کا کافر اس بات کو سمجھتا ہے کہ مسلمان جب تک اللہ کو راضی کرنے والا ہے، جب تک اللہ کے راستے پر ہے، جب تک وہ دین پر قائم اور دائم ہے، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر مسلمان کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ لیکن جس دن مسلمان پٹڑی سے ہٹے گا، اسی دن مسلمان پہ حالات آئیں گے، مصائب آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی۔ اس بات کو دنیا کا کافر بھی سمجھتا ہے۔ اس لیے وہ ہماری نسلوں پر خفیہ طریقے کے ساتھ اور غیر شعوری طریقوں کے ساتھ محنت کر کے ہماری نسلوں کو بگاڑ رہا ہے، ہماری نسلوں کو بگاڑ رہا ہے، ہماری نسلوں کو دین سے دور کر رہا ہے، ہماری نسلوں کو اللہ سے دور کر رہا ہے، ہماری نسلوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر رہا ہے، اپنے نبی کے طریقے سے دور کر رہا ہے، اور ایسے خوبصورت طریقے سے کر رہا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ جیسے دیمک کسی لکڑی کو لگ جائے، لکڑی کو اگر دیمک لگ جائے تو وہ شور نہیں مچاتی کہ میں نے تمہاری لکڑی کو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور وہ نعرے نہیں لگاتی، اور وہ جلسے اور جلوس نہیں کرتی کہ میں نے تمہاری لکڑی کو خراب کر دینا ہے، بلکہ وہ خاموشی کے ساتھ لکڑی کے اندر گھس کر اس کو کھاتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ لکڑی سوائے آگ میں جلائے جانے کے کسی کام کے قابل نہیں رہتی۔ نہ وہ شے تیر بن سکتی ہے، نہ وہ پلر بن سکتی ہے، نہ وہ کھڑکی اور دروازہ بن سکتی ہے، نہ وہ کرسی اور صوفہ بن سکتی ہے، اور نہ وہ چارپائی بن سکتی ہے۔ اتنی وہ لکڑی بیکار ہو جاتی ہے جب اسے دیمک لگ جائے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، آج میری اور آپ کی نوجوان نسل کو ایک دیمک لگ گیا ہے۔ وہ دیمک ہماری نوجوان نسل کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، اندر ہی اندر سے خالی کر رہا ہے، اندر ہی اندر سے بے جان کر رہا ہے، اور کمزور کر رہا ہے۔ وہ دیمک پتہ ہے کون سا ہے؟ وہ دیمک انٹرنیٹ ہے۔ انٹرنیٹ وہ دیمک ہے جو ہماری نوجوان نسل کو لگ گیا ہے، ہماری نوجوان بچیوں کو لگ گیا ہے، ہمارے نوجوان لڑکوں کو لگ گیا ہے، اور ایسا لگا ہے کہ اس کا فرق ہر ذی شعور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اب میں جو ہی یہاں داخل ہوا تو ایک دم جو نظر مجمع پہ رکھی تو یہاں کے جو بوڑھے ہیں ان کا حلیہ کچھ اور ہے، اور یہاں کے جو نوجوان ہیں ان کا حلیہ کچھ اور ہے۔ یہاں کے جو بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا طرز زندگی کچھ اور لگ رہا ہے، اور یہ جو اتنے سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کا طرز زندگی کچھ اور لگ رہا ہے۔ یہ جو بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی شکلیں کچھ اور لگ رہی ہیں، اور یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اکثروں کی شکلیں کچھ اور لگ رہی ہیں۔ تو یہ بات بتا رہی ہے کہ دیمک اپنا کام کر رہا ہے، اور اندر ہی اندر سے ان کو دین سے کھوکھلا کر رہا ہے، ایمان سے کھوکھلا کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ ہماری نوجوان نسل انٹرنیٹ میں مبتلا ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے محروم ہو گئی۔ آج ہماری نوجوان نسل کے لیے سرکار دو عالم وجہ کائنات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل نہیں رہے، نمونہ نہیں رہے، بلکہ آج کا انگریز اور آج کا ماڈرن اور آج کا ایکٹر اور آج کا سنگر اور آج کا ڈانسر اور آج کا کرکٹر اور آج کا دنیا دار، یہ ان کا نمونہ بن گیا ہے، رول ماڈل بن گیا ہے، آئیڈیل بن گیا ہے۔ میرے دوستو، بس آپ ان سارے دوستوں سے اتنی سی درخواست ہے کہ اس دیمک کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اپنی نسلوں کی حفاظت کریں۔ ایسے نہ ہو کہ یہ نسل
یوں کھوکھلا ہوتے ہوتے اس سطح تک پہنچے کہ پھر آپ ان کو دین کی طرف واپس نہ لا سکیں، اس لیے کہ انٹرنیٹ کا انتہائی اثر یہ ہے کہ لوگ اللہ سے انکاری ہو جائیں، اللہ کے نبی سے انکاری ہو جائیں، آخرت سے انکاری ہو جائیں، اور لوگ ہو رہے ہیں، ہزاروں پختون نوجوان ہیں جو خدا کے انکاری ہو گئے، آخرت کے انکاری ہو گئے۔ ابھی قریب میں 2 ہفتے پہلے ہمارا خیبر پختونخوا کے ایک علاقے میں جانا ہوا، وہاں کے علماء نے مجھے بتایا یہاں بہت نوجوان ایسے رہتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اور یہ ساری انٹرنیٹ کی کارستانیاں ہیں، یہ ساری انٹرنیٹ کی گلکاریاں ہیں، یہ ساری انٹرنیٹ کی کارگزاریاں ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے موبائل آپ نے اپنے جیبوں میں رکھے ہوئے ہیں میرے دوستو، یہ کالے سانپ ہیں، یہ کالے اژدہے ہیں، یہ آپ کو اس طریقے سے ڈس رہے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا۔ اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں کہ ہمیں ماڈرن نہیں بننا، ہمیں محمد مصطفیٰ کا غلام بننا ہے۔ کیوں بھی بتاؤ کیا بننا ہے؟ کس کا غلام بننا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا غلام بننا ہے، اپنے پیارے نبی کا غلام بننا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ارے دوستو، دنیا گزر جائے گی، ان خیموں میں بھی، ان کیمپوں میں بھی، ان کچے مکانوں میں بھی، اور ان کمزور مکانوں میں بھی گزر جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی کروڑ برس کی ہے۔ اگر وہ زندگی ہم نے نہ بنائی تو ہمارا کیا بنے گا؟ آخرت میں کیا ہوگا؟ قبر میں کیا ہوگا؟ جو آپ کے آباء و اجداد قبروں میں چلے گئے، آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کبھی انہوں نے قبروں سے نکل کے بتایا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے مرنے سے پہلے ہم اور آپ اللہ کے سچے بندے اور صحیح معنی میں مسلم اور مومن اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور ان کے غلام بن کر زندگی گزارنے کی نیت کریں۔ کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ اور یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے آباء، ان کے والد، ان کے چچا، ان کے تایا شاید ان کو نہیں کہہ رہے، لیکن میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، اپنے چہروں کو حضور کے چہرے جیسا بناؤ، اپنے سر سے لے کے پاؤں تک سارے وجود کو حضور کے طریقے میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ اسی میں آپ کی کامیابی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے نبی، آپ ان سے کہیں اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے نا تو تم میرے پیچھے چلنے کی کوشش کرو، میرے غلام اور میرے تابعدار بننے کی کوشش کرو۔ جب تم یوں کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو آپ سارے نوجوان آج نیت کر کے جاؤ، داڑھی نہ کٹانی ہے نہ داڑھی منڈانی ہے، اور اللہ کے نبی کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی، کوئی فلم نہیں دیکھنی، کوئی ڈرامہ نہیں دیکھنا، کسی غیر محرم کو نہیں دیکھنا، کبھی زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، کبھی زبان سے غیبت نہیں کرنی، کبھی آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ یہ بھی بڑی وبا ہے، یہ بھی بڑا مرض ہے، آپس میں لڑنا، آپس میں جھگڑنا، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنا، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ایک قوم ادھر سے کھڑی ہو جاتی ہے، ایک قوم ادھر سے کھڑی ہو جاتی ہے، پہلے ادھر سے فائرنگ ہوتی ہے، پھر ادھر سے فائرنگ ہوتی ہے، لڑتے کتنے سارے آپس میں مار دیتے ہیں، پھر جرگے بٹھاتے ہیں کہ صلح کر لو۔ کتنی نادانی نہ سمجھی ہے۔ مسلمان کے اوپر گن اٹھائے، مسلمان کے اوپر فائر کرے، دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی جرم نہیں ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے مسلمان پہ گن اٹھائے، مسلمان پہ فائر کرے، یہ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک جان کو قتل کر لیا، اللہ فرماتے ہیں گویا اس نے دنیا کے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر ایک مسلمان کو قتل کرنے پر دنیا کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، دنیا کے سارے انسان
ایک انسان کو قتل کرنے میں ملوث ہو جائیں، اللہ دنیا کے سارے انسانوں کو ایک انسان کو قتل کرنے کے جرم میں، پاداش میں جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اتنے ساروں کو جہنم میں کیسے ڈالوں، اللہ سب کو دوزخ میں ڈال دے گا کہ تم نے میرے ایک مسلمان بندے کو کیوں قتل کیا۔ اس لیے قتل و غارت یہ اسلام کا شعار نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے، لڑنا جھگڑنا مسلمانوں کے کام نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے حجۃ الوداع میں ہمیں وصیت کی تھی، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، اے میری امت میں ان قریب حج کے بعد چند مہینے دنیا میں رہ کر دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، میرے بعد کافر نہ بن جانا، کافر نہ بن جانا۔ کیا مطلب؟ اپنے آپ کو قتل نہ کرنا، یضرب بعضکم رقاب بعض، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، کہیں تم اپنے مسلمانوں کو قتل کرنے لگ جاؤ، مسلمانوں سے لڑنے لگ جاؤ۔ اس لیے ساری لڑائیاں ختم، ساری جدائیاں ختم، ساری نفرتیں ختم، آپس میں محبت سے رہنا ہے، مسلم بن کے رہنا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ سارے نوجوان اس کی نیت کریں، سر سے لے کے پاؤں تک سارے وجود کو حضور کے طریقوں میں ڈھالنا ہے۔ ڈھالیں گے انشاءاللہ؟ سروں پہ ٹوپیاں پہنیں، جن نوجوانوں کے سر ننگے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے ساری زندگی کبھی سر ننگا نہیں کیا، ساری زندگی ہمارے نبی نے کبھی سر ننگا نہیں کیا۔ آپ کے آبا و اجداد نے بھی نہیں کیا، آپ کے ابا نے نہیں کیا، آپ کے دادا نے نہیں کیا، آپ کے پردادا نے نہیں کیا۔ آپ کہاں سے سیکھے یہ تہذیب آپ کہاں سے لائے، یہ کلچر آپ کہاں سے لائے؟ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے باہر کا کلچر، باہر کی تہذیب، باہر کا طور طریقہ ہمارے پاس آ رہا ہے اور ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ دیمک کی طرح سرایت کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، خود بھی اس کو اختیار کرنا ہے، اوروں کو اس کی دعوت دینی ہے۔ اور یہ جو بڑی عمروں والے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے چہروں پہ داڑھیاں ہیں، آپ کے چہروں پہ ٹوپیاں ہیں، آپ کے چہروں پہ ٹوپیاں ہیں، آپ کی نسل کے سروں پہ ٹوپیاں، آپ کی نسل کے چہروں پہ داڑھیاں کیوں نہیں ہیں؟ آپ نے اس کی کیوں نہیں محنت کی؟ آپ نے اس کی کیوں نہیں کوشش کی؟ اگر آپ کا بیٹا آپ کو آنکھیں دکھاتا ہے، آپ کو دکھ ہوتا ہے، آپ کا بیٹا حضور کے طریقے کی خلاف ورزی کرتا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ اس کو کرنے دو، کوئی بات نہیں۔ تو اس لیے اپنی نوجوان نسل کو ہم سمجھائیں، ہم سنبھالیں، پیار محبت سے ان کو سمجھائیں اور ان کو اپنے نبی کے طریقے پہ لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کے طریقے پر ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سارے تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا، لیکن آپ کی کامیابی اسی میں ہے کہ آپ مدینے والے کے سچے غلام بن کر، مدینے والے کو آئیڈیل بنا کر، مدینے والے کو سر سے لے کے پاؤں تک ان کے طریقے میں ڈھل کر اپنی زندگی گزاریں۔ آپ کی کامیابی اسی کے اندر ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔